جماعت اسلامی نے کس سیاستدان کو امیر نہ بنا کر جنرل ضیاء کو خوش کیا تھا؟ جماعت اسلامی کا کون سا امیر مقتدرہ کو قابل قبول نہیں تھا؟ بجلی جام ہڑتال، سولو فلائٹ کیوں؟ پاکستان صرف 3C پر چل رہا ہے۔ مظہر عباس کا کالم۔ سینئر صحافی مظہر عباس اپنے تازہ ترین کالم میں لکھتے ہیں کہ بہت عرصے کے بعد کسی سیاسی جماعت نے عوامی مسائل پر ہڑتال کی کال دی ہے، اور وہ بھی ورکنگ ڈے پر۔ اب یہ کامیاب ہوتی ہے یا نہیں، اس کا دار و مدار خود عوام پر ہے، کیونکہ شاید ہی ملک میں کوئی ایسا گھرانہ ہو جو اس سے متاثر نہیں ہوا ہو، اور وہ ہے بجلی کا بل، جو ہر مہینے بجلی بن کر گرتا ہے، اور جس کے بوجھ تلے ایک متوسط طبقے کا آدمی خاص طور پر دبتا چلا جا رہا ہے۔ اب یا تو آپ بجلی کے چور بن جائیں یا اپنی تنخواہ کا ایک بڑا حصہ اس کی نظر کر دیں۔ اب آج شٹر ڈاؤن ہوتا ہے یا پہیہ جام، مگر جماعت اسلامی اور اس کے نئے امیر حافظ نعیم الرحمن یقینی طور پر مبارکباد کے مستحق ہیں کہ انہوں نے نہ صرف عوامی مسائل پر آواز بلند کی ہے، بلکہ جماعت اسلامی کا بھی سیاسی مزاج بدلنے کی کوشش کی ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ آج کے دور میں کسی بھی ہڑتال سے سب سے زیادہ وہی طبقہ متاثر ہوتا ہے جس کے لیے ہڑتال کی جا رہی ہوتی ہے۔ ویسے بھی ہمارا مجموعی رویہ کچھ ایسا ہی ہو گیا ہے کہ حق اچھا پر اس کے لیے کوئی اور مرے تو اور اچھا، یعنی میں خود کوئی قربانی نہ دوں، بس زبانی جمع خرچ پر گزارا کروں۔ مظہر عباس نے جماعت اسلامی سے متعلق تجزیہ پیش کرتے ہوئے لکھا ہے کہ ان سے سیاسی و نظریاتی اختلاف بھی رہا ہے، اور وقت کے ساتھ ساتھ انہوں نے خود بھی سخت گیر شورا کے اراکین کے مقابلے میں عوامی رنگ لانے کی کوشش کی۔ شخصیت پرستی اس خطے کے سیاسی مزاج کا حصہ ہے، اور گو کہ بڑے عرصے تک جماعت نے اپنے آپ کو اس سے دور رکھا، مگر غالباً قاضی حسین احمد مرحوم کے دور میں اس میں کچھ تبدیلیاں ضرور آئیں، جس پر خود جماعت کے اندر انہیں سخت تنقید کا سامنا کرنا پڑا، یہاں تک کہ ایک وقت آیا کہ انہوں نے امیر جماعت کے عہدے سے استعفیٰ دے دیا۔ البتہ جاتے جاتے اپنی 3 قسطوں پر مشتمل عمارت میں وہ جماعت کی قیادت کو یہ مشورہ ضرور دے گئے کہ جماعت کے دشمنوں کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس ملک میں ان کے علاوہ بھی مسلمان بستے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ سخت گیر رویوں سے خود جماعت کو نقصان پہنچ رہا ہے۔ جماعت کے امیر سید منور حسن گو کہ اپنے ہی مزاج کے سیاستدان تھے، اور ان سے کئی نشستیں رہی ہیں، مگر وہ مقتدرہ کو قابل قبول نہیں تھے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ ایک تو جب انہیں امیر جماعت اسلامی بنایا گیا تو ان کی عمر اور صحت ایسی نہیں تھی کہ وہ لمبے عرصے تک امیر رہ سکتے۔ دوسرے خود کئی جماعت کے اکابرین بھی شاید یہی چاہتے تھے۔ مختصر یہ ہے کہ خود جماعت نے پروفیسر غفور احمد جیسے زیرک سیاستدان کو امیر نہ بنا کر صرف اور صرف جنرل ضیاء کو خوش کیا اور اپنے آپ کو نقصان پہنچایا، کیونکہ وہ شاید میاں طفیل کے طرز سیاست سے متفق نہیں تھے۔ کالم نگار کے مطابق ماضی کے امیروں کے مقابلے میں حافظ نعیم الرحمن میں ہر وقت کچھ نہ کچھ کرنے کی لگن رہتی ہے۔ بعض اوقات اس کا نقصان بھی ہوتا ہے، جیسا کہ حال ہی میں ہونے والا دھرنا تقریباً گلے پڑ گیا تھا، لیکن سیاست میں رسک لینا پڑتا ہے۔ آج کی بجلی جام ہڑتال اس کا تسلسل نظر آتی ہے۔ بظاہر یہ ایک سولو فلائٹ ہے، مگر اس کی کاروباری طبقہ اور شاید ہی کوئی طبقہ ہو جو اس کی حمایت نہ کرے۔ ان سب کے باوجود اگر آج شٹر ڈاؤن ہڑتال رہتی ہے، مارکیٹ اور کاروباری مراکز بند رہتے ہیں، ٹرانسپورٹ کم چلتی ہے، تو بجلی کے ناقابل برداشت بلوں کے خلاف یہ خاموش احتجاج ضرور ہوگا۔ بہتر ہوتا کہ یہ ایک مشترکہ کال ہوتی، کریڈٹ بہرحال اس کا جماعت اسلامی کو ہی جاتا ہے۔ آج سے چند سال پہلے حافظ نعیم نے کراچی بچاؤ یا حق دو کراچی کو اس کے عنوان سے مہم کا آغاز کیا تھا، جس کو ان کے بہت سے مخالفین نے MQM کے طرز سیاست سے تعبیر کیا، مگر حقیقت تو یہی ہے کہ کراچی کو اس کا حق نہیں ملا۔ اسے صرف ایک ایسی منڈی سمجھا گیا جہاں ہر چیز بکتی ہے، مگر بجلی اور مہنگائی نے تو پورے ملک کو اپنی لپیٹ میں لیا ہوا ہے۔ اب وہ پتہ نہیں کون سے اعداد و شمار ہوتے ہیں جو بتاتے ہیں کہ مہنگائی کم ہو گئی ہے۔ وہ تو صرف ایک صورت میں کم ہو سکتی ہے، یا تو تنخواہ دار طبقے کی تنخواہوں میں اضافہ ہو جائے یا بجلی الاؤنس ملنا شروع ہو جائے۔ ہمارے حکمرانوں کی پالیسیاں مجموعی طور پر عوام مخالف ہوتی ہیں، کیونکہ ان کا اپنا تعلق خواص سے ہوتا ہے۔ تعلق عوام سے ہوتا تو فیصلے مری کے پرفضا مقام پر ہفتوں گزارنے کے بعد نہیں ہوتے۔ درد آپ اس وقت محسوس نہیں کر سکتے جب تک آپ کو خود اندازہ نہ ہو کہ زخم کہاں لگا ہے۔ بڑی بڑی گاڑیوں میں بیٹھ کر آپ کو یہ احساس نہیں ہو سکتا کہ سڑک ٹوٹی ہوئی ہے۔ مظہر عباس نے عوامی مسائل پر لکھا کہ ویسے ہی لوگ ٹیکس نہیں دیتے، اب بجائے اس کے کہ اس نظام کو بہتر بنا کر ٹیکس کا نیٹ ورک بہتر بنایا جاتا، الٹا ان پر اضافی بوجھ ڈال دیا گیا ہے جو پہلے ہی ٹیکس دیتے تھے، یعنی ان کو بھی ٹیکس چوری کرنے کی ترغیب دی جا رہی ہے۔ یقین جانیں 40 سال کی صحافت میں بہت قریب سے ان سیاسی و غیر سیاسی حکمرانوں اور بیوروکریسی کو دیکھنے اور سمجھنے کا موقع ملا ہے۔ یہ ملک صرف 3C پر چل رہا ہے: کنیکشن یعنی تعلقات، دوسرا کمیشن ہر کام پر ورنہ فائل نہیں ملتی، اور تیسرا کرپشن۔ آپ کی سوچ صرف چند سیاستدانوں پر رک جاتی ہے، مگر یقین جانیں صورتحال اس سے بہت زیادہ سنگین ہے۔ مگر کیونکہ خود صحافت اپنے بدترین دور سے گزر رہی ہے، اسی لیے خبریں، تبصرے اور تجزیے بھی مجموعی طور پر ان 3C کا شکار ہو گئے ہیں۔ آگے بڑھنے کا راستہ خاصا کٹھن ہے۔ جب انصاف کے ایوانوں سے ناانصافی کی بو آنی شروع ہو جائے، جب سیاست و صحافت محض کاروبار ہو جائے،
جب خود حکومت اور ریاست ڈس انفارمیشن کا سب سے بڑا ذریعہ ٹھہریں، ایسے میں یا تو کوئی طوفان آتا ہے یا انارکی۔ یہ بات درست ہے کہ سب کو عراق، افغانستان، لیبیا سے سبق سیکھنا چاہیے اور آزادی کی قدر کرنی چاہیے، مگر ان تمام ممالک بشمول شام میں ایک قدر مشترک تھی۔ ان سب ممالک میں آزادی اظہار اور آزادی صحافت پر پابندی تھی، اس لیے وہاں حکمرانوں کو پتہ ہی نہیں چلا کہ سچ کیا ہے۔